مرزا صاحب فرماتے ہیں، تیسری لائن سے پڑھ رہا ہوں میں، وہ یہی ہے کہ ہندوؤں کے پرمیشور کو ایک انسان کا فرزند قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اندر آریوں کا پرمیشور کشلیہ کا بیٹا ہے۔ یہ وہی مرزا صاحب جو ہے کرشچن جو ہے وہی پرمیشور بن گئے، آریوں کا پرمیشور کشلیہ کا بیٹا مرزا صاحب خود بن گئے۔ اب دیکھیں اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اب اتنے نادان کہیں، شاطر کہیں، کیا کہیں مرزا صاحب کے لیے، ان کے لیے ان کی مناسبت سے کوئی الفاظ ہی نہیں مل رہا۔ اور نیز یہ کہ عناصر اور اجرام سماویہ سب پرمیشور ہی ہے، اور نیز وہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کی تمام چیزوں سے مرادیں مانگی جائیں، اور نیز یہ تعلیم جو نہایت گندی اور قابل شرم ہے، یعنی یہ کہ پرمیشور ناف سے 10 انگلی نیچے ہے، سمجھنے والے سمجھ لیں۔ پہلی بات، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہندوؤں کی کتاب میں لکھا ہے تو صحیح ہے، برائے مہربانی اس کا ریفرنس دے دیجئے گا کہ کس کتاب میں لکھا ہے۔ اگر اس کتاب میں لکھا بھی ہے تو پھر بھی آپ کا مرزا غلام قادیانی صاحب ہیں جو اپنے آپ کو کرشچن اور پرمیشور بھی بن رہے ہیں، آریوں کا بادشاہ بن رہے ہیں، دیکھیں وہ اپنا مقام کہاں بتا رہے ہیں، پرمیشور ناف سے 10 انگلی نیچے ہے۔ ذرا تمام قادیانی حضرات اپنی ناف سے 10 انگلی یعنی 10 انچ نیچے تو جائیے اور دیکھیے کیا آتا ہے، وہ آپ کے مرزا صاحب ہیں۔ اس کا مطلب یہی نکلا نا کہ وہ مرزا صاحب ہیں۔ اس انگلی سے مجھے ایک اور مرزا صاحب کی حدیث یاد آ گئی۔ انگلی کا تو خیر مرزا صاحب کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپیرینس ہے۔ مرزا صاحب ایک ٹائم میں اپنے نماز جب پڑھا کرتے تھے تو ان کے ایک مخلص دوست قاضی یار محمد، مخلص دوست، وہ آپ کی نماز میں تکلیف کا باعث بنا کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ جب بھی مرزا صاحب نماز پڑھتے تھے تو وہ مرزا صاحب کے مخصوص حصے کے اندر انگلی ڈال کے برکت حاصل کیا کرتا تھا۔ تو مرزا صاحب کو تو کافی ایکسپیرینس ہوگا انگلی کا۔ پھر مرزا صاحب نے جو اپنی یہ پرمیشور ناف سے 10 انگلی نیچے ہے، یہ جو دلیل پیش کریں، روحانی خزائن والیوم نمبر 21 پیج نمبر 127، براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 97، مطبوعہ 1908 میں مرزا صاحب شعر لکھتے ہیں۔ شعر و شاعری کے ماشاءاللہ بڑے شوقین تھے مرزا صاحب، بڑی شاعری کی ہے مرزا صاحب نے، محمدی بیگم کے چکر میں آ کے تو بہت ہی کی ہے۔ اوپر کے 2 شعر آپ خود پڑھ لیے گا، میں خالی تیسرا شعر پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ۔ پلیز بھائی کوئی قادیانی حضرات ذرا اس کی ٹرانسلیشن کر دیجئے گا کہ کرم خاکی کے کیا معنی ہیں، اور نہ آدم زاد ہوں تو پھر کون سی ذات ہیں بھائی؟ ویسے بھی مرزا صاحب کا تو یہ ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اور بھی کئی آدم گزرے ہیں، اب پتہ نہیں مرزا صاحب کون سے آدم کی نسل میں سے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں، ہوں بشر کی جائے نفرت۔ یہ بشر کی جائے نفرت کیا ہوتی ہے؟ کہیں بشر کی جائے نفرت سے مراد یہی تو نہیں پرمیشور ناف سے 10 انگلی نیچے ہے؟ یہ وہی والی جگہ کا تو ذکر نہیں ہے۔ ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ یہ انسانوں کی آر کیا ہوتا ہے؟ برائے کرم کوئی اس کی ٹرانسلیٹ تو کر دے۔ انوار خلافت صفحہ نمبر 93 از مرزا محمود احمد، غیر احمدی مسلمانوں کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں، حتیٰ کہ غیر احمدی معصوم بچے کا بھی جائز نہیں۔ ہیٹ فار نون، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں انوار خلافت صفحہ نمبر 91 پہ، اب مرزا صاحب کا ایک بیٹا فوت ہو گیا جو آپ کی زبانی طور پر تصدیق بھی کرتا ہے۔ جب وہ مرا تو مجھے یاد ہے آپ ٹہلتے جاتے اور فرماتے کہ اس نے کبھی شرارت نہ کی تھی، لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا، حالانکہ وہ اتنا فرما بردار تھا کہ بعض احمدی بھی اتنے نہ ہوں گے۔ آپ کی جس طرح مرضی ہے اسی طرح کریں، لیکن باوجود اس کے جب وہ مرا تو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ اب یہ مرزا صاحب جتنے بھی کہتے ہوئے بھی پیچھے گئے نا، اس ایک ریفرنس نے ان سب کو ایک ٹوکرے میں بند کر کے مرزا صاحب کے سر طرح سے ڈال دیا ہے جیسے کہ کوئی شخص گاؤں میں گوبر سے بھرا ہوا ٹوکرا سر پہ اٹھائے لے کے جا رہا ہو اور وہ ٹوکرا اس کے سر پہ ہی گر جائے۔ بالکل اس ریفرنس نے مرزا صاحب کی تمام جو ہیٹ فار نون والی جتنی بھی حکایات ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وہ ساری مرزا صاحب کے سر پہ ٹھا کر کے جا گری۔ اب پھر ہیٹ فار نون، ایک اور بھی سوال یہ ہے کہ غیر احمدیوں کو لڑکی دینا جائز ہے یا نہیں؟ کتاب کا نام ہے انوار خلافت صفحہ نمبر 93-94۔ حضرت مسیح موعود مرزا غلام قادیانی صاحب نے اس احمدی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا جو اپنی لڑکی
لڑکی غیر احمدی کو دے۔ آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریاں پیش کی، واللہ علم کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمدیوں کو لڑکی دے دی تو حضرت خلیفہ اول یعنی کہ مولوی حکیم نور الدین، فاؤنڈر آف مرزا غلام قادیانی، یہ وہ شخصیت ہیں مرزا صاحب کی غیر موجودگی میں مرزا صاحب کے تمام کام کیا کرتے تھے، تمام کام، اور جب مرزا صاحب کی وفات ہو گئی تو تمام ذمہ داریاں خلیفہ اول یعنی کہ مولوی حکیم نور الدین صاحب کے سر پہ آ گری اور مرزا صاحب کی تمام ذمہ داریاں نصرت جہاں بیگم کی دیکھ بھال اور جماعت احمدیہ کی دیکھ بھال سب خلیفہ اول کاندھوں پہ آ گئی اور بخوبی نبھایا، اور اسی وجہ سے شاید نصرت جہاں بیگم صاحبہ کو جتنا دکھ حکیم نور الدین صاحب کی وفات سے ہوا تھا اتنا دکھ مرزا صاحب وفات سے بھی نہیں ہوا کہ حکیم نور الدین صاحب نے نصرت جہاں بیگم صاحبہ کو مرزا صاحب سے زیادہ خوش رکھا ہوگا، شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے، یا واللہ اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں جی، اب قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ حضرت خلیفہ اول نے اس کو احمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے 6 سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی، باوجود اس کے کہ بار بار وہ توبہ کرتا رہا۔ مرزا صاحب نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا، چلو جی خواب میں دیکھا آپ نے کہ میں خود خدا ہوں، لیکن اٹھنے کے بعد پھر یقین کر لیا کہ جی ہاں میں ہی خدا ہوں۔ اور خواب کے بارے میں پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کا خواب وحی سے زیادہ افضل ہوتا ہے، اور مرزا صاحب کا تو کلیم تھا کہ جی وہ نبی ہیں، اب یا تو خواب جھوٹا یا پھر مرزا صاحب جھوٹے، ہمارے لیے تو دونوں ہی جھوٹے، اب جس کو چاہے جھوٹا سمجھو۔ اور یہاں پر بھی یہ جو خلیفہ اول صاحب ہیں انہوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی، چونکہ ساری ذمہ داریاں نبھانی تھی تو خدائی ذمہ داری بھی انہوں نے خلیفہ صاحب نے نبھائی اور توبہ قبول نہ کی، جبکہ توبہ قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تو رب العزت کا کام ہے نہ کہ کسی انسان کا۔ بہرحال ہیٹ فار نون ملفوظات احمدیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 525 از مرزا غلام قادیانی صاحب: صبر کرو اور اپنی جماعت کے غیر کے پیچھے نماز مت پڑھو، بہتر اور نیکی اسی میں ہے اور اسی میں تمہاری نصرت و فتح عظیم ہے اور یہی اس جماعت کی ترقی کا موجب ہے۔ دیکھو دنیا میں روٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے ناراض ہونے والے بھی اپنے دشمن کو 4 دن منہ نہیں لگاتے، اور تمہاری ناراضگی اور روٹھنا تو خدا کے لیے ہے، تم اگر ان میں رولے ملے رہے تو خدا تعالی جو خاص نظر تم پہ رکھتا ہے وہ نہیں رکھے گا۔ لو فار آل ہیٹ فار نون۔ یہ ایک اور گلدستہ آپ نے جو ہے مرزا طاہر صاحب کی قبر پہ چڑھایا، کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 169۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، ایک اور جھوٹ اور افطرا باندھا، لیکن اس میں بشیر الدین احمد صاحب کا بھی کیا قصور؟ جیسا باپ ویسا بیٹا، ادھر باپ نے باندھا افطرا یا بیٹا باندھ رہا ہے، بات تو ایک ہے۔ جو بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سارا کچھ عیسائیوں کے ساتھ کیا تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بددعائیں دی تھی؟ ایک عورت جو آپ پہ کچرا پھینکا کرتی تھی آپ نے تو اس کی بھی تیمارداری کی، اس کو بھی دعائیں دی، حول ولا قوت الا باللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، پتہ نہیں کیا بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا منہ الا تو استغفر۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بك الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔